بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ہمارے مہمانان، ملک سے آئے ہوئے، پورے صوبے سے آئے ہوئے ہمارے جمعیت علماء کے ذمہ داران اور عوام، ہم سب سے پہلے تو اپنے سارے مہمانوں کا بدھ گیا سے تشریف لائے اپنے مہمان، ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، سوامی اگنیویش صاحب بھی تشریف لائے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پوتے جناب پرکاش امبیڈکر صاحب بھی تشریف لے آئے، ہم سب کے قائد حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب بھی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، لکھنؤ کے امام عیدگاہ وہاں خالد رشید صاحب بھی جلوہ افروز ہیں، بنارس کے مفتی شہر گیان باقی مسجد کے امام مفتی عبدالباقی صاحب بھی تشریف فرما، اور بے شمار ہمارے صوبے اور ملک کے مہمان، ہم سب کا استقبال کرتے ہوئے، ان کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے یہ عظیم الشان اجلاس کانفرنس جو جمعیت علماء اتر پردیش کے زیر اہتمام ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ادھر چند دہائیوں سے اور اس کے بعد ادھر بالکل چند سالوں سے ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے کچھ شکتیاں، کچھ طاقتیں سرگرم، ان کا مشن ہے کہ ملک کو ترقی سے روکا جائے، ملک کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، ملک کو طاقتور بننے سے روکا جائے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے آج کے دور میں کہ ملک کے اندر آپس میں بھائی چارے کو ختم کر کے وہاں رہنے والوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ ایک گھر میں چند بھائی اگر آپس میں لڑ جائیں تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا پورا ملک اور ملک میں بسنے والے سارے مذاہب، ساری برادریاں، سارے خاندان ایک بھائی کی شکل میں، اگر یہ آپس میں لڑ جائیں گے تو جس طرح گھر والے لڑیں گے تو گھر برباد ہوگا۔ یہ ملک ہمارا ایک گھر ہے، اگر یہاں رہنے والے آپس میں لڑیں گے تو ملک برباد ہوگا، اور جمعیت علماء اس کو نہیں ہونے دے گی۔ یہ ہمارا عزم ہے، ہمارا حوصلہ ہے۔ پیار و محبت کو برا بھلا کہنے سے نہ ہمارا بھلا ہونے والا ہے، نہ ملک کا بھلا ہونے والا ہے۔ ہم تو عمل کے، کام کے میدان عمل میں رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے ذمہ جو کام ہوگا اپنے مذہب کی حفاظت کا، مسجدوں کی حفاظت کا، مدرسوں کی حفاظت کا، اسلامی تہذیب کی حفاظت کا، اسلامی شریعت کی حفاظت کا، اور پھر آگے بڑھ کر ہندو مسلم ایکتا، ملک کی حفاظت کا۔ ہم کے دیوانے ملک کی بھی حفاظت کریں گے، شریعت کی بھی حفاظت کریں گے، نہ ملک میں کسی کو انگلی اٹھانے دیں گے اور آنکھیں دکھانے دیں گے، اور نہ شریعت میں کسی کو کسی اعتبار سے تو مداخلت کرنے کی اجازت دیں گے۔ دونوں پہلو ہیں ہمارے پاس۔ ہم ملک کی بھی ترقی چاہتے ہیں اور اپنے شریعت کی بھی حفاظت چاہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، مجاہدین آزادی نے اس لیے جیل کی سلاخیں، پھندے، اس لیے دہکتی ہوئی آگ و انگارے میں اپنے کو نہیں حوالے کیا کہ ملک آزاد ہو جانے کے بعد یہاں کے کسی طبقے کو 2 نمبر کے شہری بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کو حقوق کو سلب کیا جائے اور نفرت کا زہر کھول کر کے اس کا چینہ دوبر کیا جائے۔ جو لوگ یہ منصوبے بنا رہے ہیں اور جو لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں، ان کو پیغام ہے کہ تم ناکام تھے، ناکام ہو اور ناکام رہو گے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ ایکتا ہماری شان ہے۔ ملک میں افواہیں پھیلا کر، جھوٹ بول کر، غلط تاریخ پیش کر کے معصوم بچوں کو، جوانوں کو، خواتین کو دشمن بنایا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے۔ سارے بھارتیوں اور ہندوستانیوں کا فرض ہے کہ اس زہر کا کاٹ کریں اور یہ بتلائیں کہ یہ ملک سب کا ہے۔ بقول راحت اندوری کا بڑا پرانا شعر ہو گیا، لیکن بہرحال اپنی جان رکھتا ہے کہ صاحب سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہمارے قائد بار بار فرماتے ہیں کہ ہم یہاں کے کرایہ دار نہیں ہیں، مالک ہیں، حصے دار ہیں۔
ہم کو اپنے ملک سے گھر کا مالک وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، کرایہ دار کو سوچتا ہے چلو مالک جانے کہ صاحب کین لگوانی ہے کہ صاحب ریپیئرنگ کروانی ہے، لیکن جو خود مالک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی چلانے میں تم بھی نہیں، اپنی کثرت بنے اپنے مذہب پر، یہ اس کا بنیادی حق ہے، اس حق کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جو لوگ بھی کسی بھی بہانے سے کسی بھی مذہب خصوصاً اسلامی شریعت پر مداخلت کرنا چاہتے ہیں قانون لا کر یا کسی اور ذریعے سے، ان کو ہمارا پیغام ہے نعرہ تکبیر صدر جمعیت علماء ہند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت علماء ہند، صدر جمعیت علماء ہند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، دلت مسلم اتحاد زندہ باد، زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ہندوستان، ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ بہرحال ہمارے صدر عالی وقار امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب صدر جمعیت علماء ہند ابھی تشریف لائے، حضرتی کی قیادت میں پورے ملک میں جمعیت علماء یہ پیغام دے رہے جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی بات فوراً 20 منٹ میں مختصر کر کے ختم کروں کہ پیار و محبت اس ملک کا سرمایہ ہے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور مذہبی معاملات کسی بھی مذہب کے لیے اپنی جان مال سے زیادہ عزیز ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی اپنا مذہب اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز ہے، لہذا مذہب میں کسی اعتبار سے بھی مداخلت ناقابل قبول ہے، مدارس و مساجد میں کسی اعتبار سے بھی سرکاری مداخلت ناقابل قبول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بس یہ پیغام ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، یہی پیغام ہے۔ کچھ لوگ ٹھیکیدار ہیں، اب ہم تاریخ میں نہیں جاتے کہ آزادی کے دور میں جو لوگ انگریزوں کے تلوے چاٹتے رہے وہ آج سب بھارت بھکت بن گئے، اور جو لوگ جیلوں میں اور پھانسیوں کو پھندے میں جھولتے رہے ان پر الزامات ہیں، یہ عجیب ستم ظریفی ہے۔ بہرحال نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔